وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے. اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بھیجنے اللہ بھیج دیجیے، قبول فرما لیجیے. یا الہ العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب پوری امت کو اور بالخصوص ہمارے مشائخ کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور اپنی رحمت سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج اس سلسلے کا چوتھا بیان ہے تصوف و سلوک کا، اور اس سال چونکہ جلدی شروع ہو گیا سلسلہ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے 11-12 بیان ہو جائیں گے. پچھلے سالوں میں 8 ہوتے رہے، تو اس دفعہ جب وقت زیادہ ہے تو تفصیلات بھی ہم زیادہ ہی بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تاکہ اور زیادہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اس بات کو سمجھنا. اس بیان کے شروع ہونے سے پہلے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، ختمات شریفہ. ان کا مقصد ہے ایصال ثواب. تو اس کے بعد مختصر سے ایک دعا کی جاتی ہے، اور اگر یہ کوئی انفرادی طور پر اپنے گھر میں جب چاہے کرنا تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدیث سن لیجئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، حالانکہ وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو قیامت کے دن پہچان لیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے اور خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے تھے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے. یہ خانقاہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دنیا میں اگر جسمانی تعلیم کی کوئی جگہ نہ ہو، میڈیکل سائنس کو بند کر دیا جائے تو زمین کے اوپر بیماریاں ہی بیماریاں ہوں گی اور کوئی بندہ ٹھیک نہیں ملے گا اور کوئی ڈاکٹر اور معالج بھی نہیں ملے گا. اسی طرح اگر روحانیت کی طب روحانی کی کوئی درسگاہ یعنی خانقاہیں نہ ہوں تو پھر کفر، الحاد اور دنیا گناہ والے معصیت والے لوگوں سے بھر جائے گی. یہ خانقاہیں انہی روحانی امراض کے شفا خانے ہیں.
ان شفا خانوں سے دوائے دل ملتی ہے اور دل کی بیماریوں کا علاج ان کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ استقامت کے ساتھ جوڑے رکھے۔ بھئی کسی کا مائک آن ہے، آج بار بار مائک آن رہ رہا ہے، تو مائک ذرا مہربانی کر کے سب کے بند کروا دیں۔ آج چوتھی پانچویں دفعہ 5 منٹ کے اندر مختلف مائک چل گئے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا جو بیان ہے بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی شان گھٹا دینا، اس میں نقص نکالنا اور ان کے آداب نہ بجا لانا یہ حرام ہے۔ اللہ والوں کی شان کو گھٹانا یا اس میں نقص نکالنا یا ان کے آداب نہ بجا لانا یہ چیزیں حرام ہیں۔ جو حضرات تقوی، طہارت اور ذکر و عبادت کی بنا پر قرب کی منزلیں طے کر کے مقبولان بارگاہ الہی میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ باخدا حضرات اولیاء اللہ یا اہل اللہ کہلاتے ہیں۔ ان کو راحت پہنچانا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اور ان کو تکلیف دینا اللہ رب العزت کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ اب اس کے اوپر دلائل سن لیجئے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ساری باتیں توجہ سے سننے والی ہیں، کیونکہ ایک مسئلے میں ایک کی تفصیل بیان کی تشریح کی جائے گی، پھر دوسرے میں دوسرے کی جائے گی۔ جب ہم چند باتیں سن کے سمجھ لیں گے تو پھر دلوں میں اشکالات نہیں آئیں گے۔ مفسرین نے شعائر اللہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ ہیں، کلام اللہ شاعر اللہ، بیت اللہ شریف شاعر اللہ، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ شاعر اللہ میں شامل ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اولیاء کاملین بھی شاعر اللہ ہی میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے کون آ جاتے ہیں؟ اولیاء کاملین۔ بلکہ آگے بڑھ کر لکھتے ہیں کہ ان کاملین کے قدم جہاں لگ جاتے ہیں وہ جگہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ ذرا غور کیجئے اس پوائنٹ کے اوپر کہ صفا اور مروہ تو اس وقت سے موجود تھیں جب دنیا بنی، لیکن یہ شاعر اللہ میں کب شمار کی گئیں؟ جب اللہ کی ایک نیک بندی، ایک ولیہ کے قدم وہاں لگے، اس کے بعد لگی، اس کے بعد پھر اس کو شاعر اللہ کا مقام ملا۔ تو معلوم ہوا کہ جو کاملین اور مقبولین ہوتے ہیں ان کے جہاں قدم بن جائیں وہ بھی جگہ عزت ہو جاتی ہیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے یہ اس کے دل کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ دوسری بات اس میں حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ نوافل کے ذریعے قرب الہی حاصل کر لیتا ہے تو اس بندے کی کیفیت ایسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو جن حضرات کی شان اتنی ہو تو بھائی ان کے عزت کرنا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عزت کرنا ہے۔ تو ابھی ہمارا ایک مسئلہ ہوا، اب اسی میں بڑا غور کیجئے۔ اہل اللہ کی شان میں نقص نکالنا ناپسندیدہ فعل ہے اور ان کو ایذا پہنچانا بھی برا عمل ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ رب العزت جس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ پھر جس کو کہتے ہیں نا پنگا لینا، وہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ۔ ایک سود کے بارے میں اعلان جنگ کا اعلان ہے، اور ایک اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ دشمنی اگر کوئی کرے تو اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو لہٰذا اولیاء اللہ کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پگڑیاں سر سے اتر جاتی ہیں، دوپٹے بھی اتر جاتے ہیں، انسان گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
اس وقت ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کتابوں میں کہا گیا ملائے خشک و ناہموار، جو اہل اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اور جنہیں بدگمانی سے فرصت نہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایسی توحید کے ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یا پھر ایک ایسے لوگ ہیں اتنا ادب کرتے ہیں کہ توحید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر توجہ سے سنیے، ایسی توحید کے ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے یا ایسا ادب کے توحید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ سب افراط اور تفریط میں تھے۔ موحد ہونے کے ساتھ مؤدب ہونا ہی کمال کی دلیل ہے، موحد ہونے کے ساتھ با ادب ہونا بھی ہی کمال کی دلیل ہے۔ اب مسئلہ سنیے اگلا، اہل اللہ کی شان حد سے بڑھا دینا بھی گناہ ہے۔ اہل اللہ کی شان حد سے بڑھا دینا بھی گناہ ہے۔ بعض لوگ مشائخ کے احترام میں ادب میں اتنا غلو کر دیتے ہیں، انہیں تعظیمی سجدہ کرنے لگتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ شرک میں داخل ہے۔ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے غلبہ محبت کی وجہ سے اپنے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، جس کو قرآن و حدیث میں بالکل منع کر دیا گیا۔ اسی طرح بعض لوگ آج ہمارے یہاں معاشرے میں اپنے پیر کو، شیخ کو چھوٹا سا خدا بنا لیتے ہیں، اسے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، حق تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ کا دل میں دھیان رکھو، پھر ہر وقت حق تعالیٰ کو سامنے پاؤ گے۔ جب کوئی چیز مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جان لو اگر ساری مخلوق تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، وہ تمہیں صرف اسی چیز کا نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تمہارے لیے لکھ چکے ہیں، اور اگر وہ تمہارے نقصان پر جمع ہو جائیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اس قدر جتنا تمہارے لکھ دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی، قلم لکھ کر خشک ہو چکا اور دفتر سمیٹ دیے گئے۔ اہل اللہ کی شان حد سے بڑھانے سے متعلق ایک مثال سمجھ لیجئے، مثال تو عجیب و غریب سی ہے لیکن ایسی جامع ہے کہ انشاءاللہ العزیز افراط اور تفریط سے ہم بچ جائیں گے۔ دیکھیے، ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے والد کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو۔ اب بیوی جس قدر والد صاحب کی خدمت کرے گی، خاوند خوش ہوگا، لیکن یہ بیوی خدمت کرتے کرتے اپنے سسر سے وہی معاملہ کرنے لگے جو بیوی خاوند کا ہوتا ہے، تو یہ بات خاوند کو کبھی بھی گوارا نہیں ہوگی اور خاوند اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ادب کرنے کا حکم دیا، مگر اس کی حدود اور قیود ہیں، کچھ لمٹس ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں، اور اگر ایک آدمی ان اولیاء اللہ کی شان حد سے زیادہ بڑھائے گا تو یہ سزا پائے گا۔ تو یہ معاملات سمجھنے بہت ضروری ہیں تاکہ ہم افراط و تفریط کو چھوڑ کر صراط مستقیم اور اعتدال والے راستے پہ چلتے رہیں۔ ایک مسئلہ آج کا یہ ہے کہ وہ طریقت جسے شریعت رد کر دے زندقہ اور الحاد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس طریقت ہی سب کچھ ہے، شریعت کی ضرورت نہیں، اور وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں توڑی پنج ویلے ساڈی ہر ویلے، یعنی تم تو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہو نا، بس ہماری تو ہر وقت نماز ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے کہ ہم تو ہر وقت حضوری میں رہتے ہیں، تو یہ بھی جہالت کی باتیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ بعض جاہل صوفی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو واصل ہو گئے، اب ہمیں نماز روزہ کی حاجت نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، صدقوا فی الوصول ولکن الی سقر، صدقوا فی الوصول، ہاں وہ سچ کہتے ہیں کہ واصل ہو گئے، ولکن الی سقر، مگر جہنم میں واصل ہو گئے۔ اگلی بات سنیے، اولیاء اللہ کو بعض باتیں خلاف عادت، کشف اور الہام سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں کو بعض مرتبہ بعض باتیں خلاف عادت، کشف سے اور الہام سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی تشریح سن لیجئے۔ اس کا معنی ہرگز 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 یہ نہیں کہ کسی اللہ کے ولی کو علم غیب ہے۔ علم غیب فقط صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ علم غیب کا مالک اللہ ہے، مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ،
اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، غیب کی خبریں، انباء الغیب، اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے دے دے۔ انبیاء کرام کو دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت ساری باتیں بتائیں تو وہ اللہ نے بتائیں۔ اسی طرح کبھی اللہ اولیاء کو بھی بتا دیتے ہیں۔ تاہم یہ عقیدہ رکھنا، یہ بات سمجھنا کہ میرے شیخ کو، میرے پیر کو ہر وقت ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، یہ انتہائی جہالت اور گمراہی کی بات ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ توجہ سے سنیے گا، جن لوگوں کو، جن حضرات کو کشف القلوب بھی نصیب ہوتا ہے، انہیں بھی ہر وقت ہر بات نہیں کھلتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پردے ہٹا دیتا ہے۔ ایک بات تو اس میں یہ ہو گئی کہ کوئی ولی، کوئی نبی یا کوئی بھی پیر یا عالم الغیب نہیں ہوتے۔ انبیاء کا مقام تو بہت بلند ہے، اللہ نے ان کو غیب کی بہت ساری خبریں بتائی ہوئی ہیں، وہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ جی ہمارے شیخ کو ہر وقت ہماری کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے، یہ بھی جہالت کی بات ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کوئی بات القاء کر دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس القاء کا ٹھیک ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں غلطی کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو بھی ذہن سے ہمیں نکالنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، غیر اللہ کی عبادت کرنا حرام ہے اور ان سے مدد طلب کرنا جائز نہیں۔ غیر اللہ کی عبادت حرام۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ ہم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کریں۔ لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ جرم ایسا ہے، اس کی معافی بھی کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، کوئی میری محبت میں شریک کر کے کسی کو لے کر آئے گا، یہ گناہ نہیں میں معاف کرتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے توحید ایک دھوبن سے سیکھی۔ کسی نے پوچھا تھا دھوبن سے؟ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں گھر میں تھا تو میں اپنے عبادت وغیرہ میں مشغول تھا کہ پڑوس میں دھوبی اور دھوبن میں بحث ہو رہی تھی اور اونچی آواز سے مجھے آ رہی تھی۔ تو دھوبی جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، جس کے جواب میں دھوبن کہہ رہی تھی میں نے تمہاری خاطر اس گھر میں تنگیاں برداشت کی، سختیاں برداشت کی، کھانے کو کبھی ملا نہیں ملا، بھوکا رہ کے بھی وقت گزارا، صبر کیا، ہر تکلیف میں نے برداشت کی ہے، اور تمہاری خاطر میں اس سے بھی زیادہ مزید تکلیفیں بھی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اگر میری محبت میں تم کسی کو شریک کرو گے، یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب میں نے قرآن پر نظر ڈالی تو میرے سامنے یہ پھر یہی آیت آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ والے اکثر کہتے ہیں ہم نے توحید ایک عورت سے سیکھی، پھر اس کی تفصیل کسی کے پوچھنے میں بتائی۔ کہنے لگے ایک عورت میرے پاس مسئلہ پوچھنے آئی اور کہنے لگی کہ حضرت مجھے مسئلہ لکھ کر دے دیجئے کہ میرا خاوند دوسری شادی نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز ہی نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا خدا کی بندی، جب شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے میں لکھ کے کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ اصرار کرتی رہی، میں انکار کرتا رہا۔ بالآخر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی حضرت شریعت کا حکم مانے ہے، ورنہ میں اپنا چہرہ اگر آپ کے سامنے کھول دیتی اور آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے تو یہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتے کہ جس شخص کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اسے دوسری شادی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ عورت واپس چلی گئی، لیکن مجھے توحید سکھا گئی کہ میں حیران ہوا کہ ایک عورت کو اپنے عارضی حسن پر اتنا ناز ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، پھر اللہ رب العزت جو حسن کا خالق ہے، مالک المالک ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ کیسے پسند کریں گے ان کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے۔ اسی طرح غیر سے مدد مانگنا جائز نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں بار بار ہر نماز کی ہر رکعت میں کہا پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پہ دونوں جگہ ہی ہے، بھی کہیں نہیں ہے، عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی اللہ سے لینی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں، اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ اگلا مسئلہ جی، قبروں کو سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا یا قبروں کا طواف کرنا، یہ سارے کا سارا گناہ حرام ہے اور شرک ہے۔
قبروں کو سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا یا قبر کا طواف کرنا، یہ سب حرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو جس ساخت پر، جس طریقے پر پیدا کیا نا، تو انہیں غذا کھانے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے۔ آپ مرغے کو دیکھیں، سر نیچے چھپائے گا۔ جانور گھر میں بقرعید پہ آتے ہیں، بکری کو دیکھیں، بڑے جانور کو دیکھیں، یہ سب اپنے سر کو نیچے جھکاتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان کو ایسا بنایا کہ غذا اس کے ہاتھوں کے ذریعے اس کے منہ تک پہنچتی ہے، اسے غذا کے لیے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ جو پیشانی اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی وہ غیر کے سامنے نہ جھکے، کہ جو پیشانی پروردگار نے اس لیے بنائی کہ صرف میرے سامنے جھکے گی، یہ غیر کے سامنے نہ جھکے، اس لیے اللہ نے انسان کو ایسا ہی بنایا کہ اس کو غذا کے لیے نیچے نہیں جھکنا پڑتا۔ باقی مخلوق پہ غور کر لیجئے، ان سب کو جھکنا پڑتا ہے۔ اس لیے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام۔ بعض لوگ مزاروں میں جاتے ہیں اور جالیوں کو چومتے ہیں، یہ جالیوں کو چومنا ناجائز ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طواف کے بعد حجر اسود کو جب چوما تو فرمایا، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تجھے بوسہ دیا۔ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ کام کیا تھا ہم مسلمانوں کو پتھر سے۔ اگلا سمجھ لیجئے، بزرگوں کے واسطے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ دعا اللہ سے مانگنی ہے، غیر اللہ سے نہیں، لیکن بزرگوں کے واسطے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ مثلا کیسے دعا ان الفاظ سے مانگ سکتے ہیں اگر کوئی مانگنا چاہے؟ مثلا یا اللہ، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی کے طفیل میری فلاں حاجت کو قبول فرما۔ یا یوں بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ آپ کے مقبول بندے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، اس محبت کے صدقے میری فلاں حاجت قبول فرما۔ تو اس طرح کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ اس درجے تک اگر یہ رہے کہ ہم نے مانگنا اللہ سے ہے اور وسیلہ کسی کا دے سکتے ہیں، بس اس درجے تک، اور وسیلہ اگر کوئی نہ بھی دے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنے درجے تک وسیلہ دینا جائز ہے۔ لیکن وسیلے کو شرک کی طرف لے جانا کہ ہم ان کو کہیں گے تو وہ آگے ہماری بات ہوگی، تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ اب اگلا مسئلہ سمجھ لیجئے، زندہ یا فوت شدہ اولیاء اللہ سے دعا مانگنا، مرادیں مانگنا جائز نہیں، حرام۔ زندہ یا فوت شدہ اولیاء اللہ سے دعا مانگنا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ مرادیں فقط اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ مزاروں پر جا کر بیٹے مانگتے ہیں، یہ حرام ہے، شرک ہے، اور کہہ دیتے ہیں بعض مرتبہ کہ ساڈی توڑے آگے توڑی رب دے آگے، یعنی ہماری دعا اور ہماری تجویز اور درخواست التجا آپ کے سامنے اور آپ کی اللہ کے سامنے۔ یہ سب جہالت کی باتیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی بات، اگلا مسئلہ، ولی خواہ کتنا ہی بڑھ جائے نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولایت کسبی چیز ہے اور ریاضت سے حاصل کی جا سکتی ہے، ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے، مرد بھی اور عورت بھی، لیکن نبوت جو ہے وہ وہبی اور عطائی چیز ہے۔ محبوب کی عطا اپنی کمائی سے افضل ہوتی ہے۔ ولایت میں دو چیزیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اور لے سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ولایت کا جو دروازہ ہے دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ رابعہ بصریہ ایک اللہ کی ولیہ تھی، لیکن بیعت کرنا یہ عورت نہیں کر سکتی۔ یہ اگلا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، ذرا سمجھ لیجئے، کوئی ولی شرع کے کاموں سے مستثنا نہیں ہو سکتا سوائے مجذوب کے کہ اس سے اس کی عقل ہی لے لی جاتی ہے۔ جو عقل رکھتا ہو، کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، وہ شریعت کی وجہ آوری اس کے اوپر ضروری ہے، شریعت کے کام اسے کرنے ہی کرنے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے، ولایت کی منزلوں میں کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ انسان ہوش و حواس میں ہو اور شرع شریف کے حکموں سے اس کو مستثنا قرار دیا جائے۔ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں حکم ہے قرآن میں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ موت آ جائے۔ آج تو جہالت کا زمانہ چل رہا ہے، تو ایسا وقت ہے کہ آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی کہلاتا ہے۔ اس قسم کی باتیں ہیں۔
تو کوئی ولایت کا دعویٰ کرے اور نماز نہیں پڑھ رہا، پردہ نہیں کر رہا، عورتوں کو دیکھ رہا ہے، مکس گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی مریدنیاں اس کے پاس آتی ہیں، ان سے وہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، ان کو ہاتھ بھی لگا رہا ہے، یہ سب حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسی کوئی ولایت کی منزل نہیں ہے کہ شریعت کے احکامات اٹھا دیے جائیں۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے، اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی اور اس کے اندر سے آواز آئی کہ ہم تمہاری عبادت سے خوش ہیں، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تم عمل کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں ایسا مقام دے دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ ایسا حکم تو ابو بکر و عمر جیسوں کے حضرات کے لیے نہ آیا، میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے ہو نہ ہو یہ شیطان ہے۔ چنانچہ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سنتے ہی شیطان بھاگا، مگر جاتے جاتے دوسرا وار کر گیا جو پہلے سے زیادہ کاری تھا، پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ کہنے لگا عبد القادر جیلانی، میں نے اس طرح فریب کر کے کئی لوگوں کو بہکایا، مگر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ اور حضرت نے فوراً دوبارہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور فرمایا مردود، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کا فضل ہی مانگنا ہے، تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رہی بات مجذوب کی، تو وہ تو ایک دیوانے کی مانند ہے، اس سے تو قلم اٹھا لی جاتی ہے، لیکن عام لوگوں کو شریعت منع کرتی ہے کہ دیوانوں اور مجذوبوں کی اتباع نہ کریں۔ لہذا مجذوبوں کے پیچھے لگنے والے حضرات کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا داری میں کسی پاگل کے پیچھے لگ کر منزل پر نہیں پہنچ سکے، پھر آخرت والے راستے پر کسی مجذوب کے پیچھے لگ کر کیسے منزل پہ پہنچیں گے۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین امت کے تمام اولیاء سے افضل ہیں۔ صحابہ کرام تمام اولیاء سے افضل ہیں۔ پچھلی مرتبہ میں نے ایک بات بتائی تھی، تو اسی گروپ میں سے پھر بعد میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، تو سننے میں سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی تھی ان کو۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام امت کے تمام اولیاء سے افضل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے، اتنے پیارے لوگوں سے پوری دنیا بھر جائے تب بھی وہ ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ گزشتہ بیان میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ کسی نے ایک اللہ والوں سے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ زیادہ افضل ہیں، یا حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اور خلفۂ راشدین پہلے چار میں سے بھی نہیں ہے، تاہم ان کو پانچواں خلیفہ راشد کہہ دیا جاتا ہے، تو ان کا درجہ زیادہ افضل ہے۔ سوال پوچھنے والے کی منشا یہ بنی، وجہ یہ تھی، سوال پوچھنے کی منشا یہ بنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کچھ نہ کچھ حالات ایسے رہے، آزمائشیں آتی رہی، اور عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عدل اور انصاف کی کیفیت بنی ہوئی تھی، تو ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ تو جواب دینے والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پہ سوار تھے، ان کے گھوڑے کے نتھنے میں جو مٹی گئی تھی وہ بھی عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے افضل تھی، جو کہ تابعی ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو انتہائی واضح رہنا چاہیے کہ صحابہ کرام امت کے تمام اولیاء سے افضل ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کی بڑی شان بیان فرمائی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور ان کو مضبوط کیا تقوی کی بات پر، اور وہ اسی کے مستحق اور اسی کے اہل تھے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی نشانیاں تھیں تورات میں اور انجیل میں۔ اسی جماعت کے بارے میں جب کفار نے ان کو کہا سفہا، کہ یہ تو بے وقوف ہیں، جب کفار نے کہا کہ صحابہ کو تو بے وقوف ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں جواب دیا انہم ہم السفہاء، نہیں یہ بن صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، یہ بات کرنے والے ہیں۔
تو صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے اور نبی نے بڑی عظمتیں ان کی بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہے مشاجرات صحابہ، صحابہ کے درمیان بعض چیزوں میں اختلاف ہوا، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ دونوں حق پر تھے، ان کے اندر جو معاملہ ہوا وہ جانے اور اللہ جانے، ہم تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دونوں کے دونوں حق پر تھے۔ جب یہ مشاجرات صحابہ کے اختلاف کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، سنیے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے آلودہ نہیں ہونے دیا تو ہم اپنی زبانوں کو اس معاملے میں کیوں آلودہ کریں؟ صحابہ کے آپس کے جو بھی معاملات تھے وہ آپس میں بھائیوں کی بات تھی، اور دونوں طرف کے لوگ حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحمت فرمائے اور سب کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ کسی بھی ایک صحابی سے ہمیں کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل باطل نے بہت ساری باتیں پھیلا دی ہیں، اور ہمارے بھی لوگ اس قسم کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر وقت ہمارے سامنے رہنا چاہیے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو تمام صحابہ سے محبت، کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سے ادنا بھی ہمارے دل میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہونی چاہیے، ورنہ اپنا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اچھا جی، اگلی بات، ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک ہوتی ہے استقامت۔ تو ہمارے ہاں استقامت کا درجہ ہے، کرامت کا درجہ نہیں۔ کرامت بعض اولیاء کو اللہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ کرامت ان کی کسی فضیلت کی دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ کرامت کسی محنت سے حاصل نہیں کی جاتی، اور اللہ کی مرضی ہے۔ جیسے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے تو معجزات پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ معجزات اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائے، وہ کسی نبی کی محنت نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ کی مدد ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح کرامت کا معاملہ بھی اولیاء میں یہی ہے کہ بعض اللہ والوں کے ہاتھ پہ کرامت آ جاتی ہے، لیکن وہ ان کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ اصل چیز ہے استقامت۔ اب استقامت ذرا سمجھ لیجئے، ہر حال میں ہر کام شریعت پہ کرنا استقامت ہے۔ ہر حال میں ہر کام شریعت اور سنت کے مطابق کرنا استقامت کہلاتا ہے، اور استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ایک شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی خدمت میں کئی سال رہا۔ ایک دن کہنے لگا، حضرت اجازت دیں، میں تو کسی اور شیخ کی خدمت میں جا کے رہوں۔ کہنے لگا، جب اس نے یہ کہا تو حضرت نے پوچھا، بھی کیا ہوا؟ کہنے لگا، جی میں کئی سال سے آپ کی خدمت میں رہا، میں نے تو آپ کی ایک بھی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا، کیا تم نے اتنے سالوں میں کیا میرا کوئی ایک عمل بھی خلاف سنت دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، آپ کو میں نے بہت واچ کیا ہے، آپ کا ہر عمل سنت کے مطابق ہے، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں۔ تو فرمایا، اس سے بڑی اور کون سی کرامت ہو سکتی ہے کہ ایک امتی نبی کے طریقے پہ چل رہا ہو؟ تو اصل چیز یہ جو ہے استقامت ہے، یہ مانگنی چاہیے۔ اگلا مسئلہ سمجھ لیجئے جی، اولیاء اللہ کی قبور کو عام دستور سے اونچا بنانا اور ان پر چھت ڈالنا یہ منع ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق بنا علی القبور جائز نہیں، لہذا قبروں پہ چھت ڈالنا، عام دستور سے ان کو اونچا بنانا، یہ بالکل منع ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے اور اعتدال کے اندر بھی رکھے۔ اچھا جی، نیکسٹ یہ پوائنٹ ہے کہ ولی سے اتفاقاً کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، اس سے اس کی ولایت اور کرامت میں نقص یا کمی نہیں آتی، بشرطیہ کہ اصرار نہ ہو۔ اتفاقاً اچانک سے کوئی غلطی ہو جانا یہ بتقاضا بشریت ممکن ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، نیک سے بھی ہو سکتی ہے، گناہ گار سے بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ایسی غلطیوں پر اتنی سچی توبہ کرتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ اللہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تاہم جو اس میں ہمارے عقیدے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے غلطی ہو جانا ممکن ہے، مگر غلطی پر اصرار نہیں ہو سکتا،
کہ یہ فاسقوں کی نشانی ہے۔ تو کسی ولی سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ ممکن ہے، لیکن وہ اس پہ اصرار نہیں کرے گا کہ چلتا ہی رہے، وہ جلد سے جلد توبہ۔ اگلی بات یہ ہے، یہ بھی بہت سمجھنے والی بات ہے، ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر بھی بڑا جو ہے نا افراط اور تفریط چل رہی ہے۔ ولی کا بے عمل بیٹا پیر نہیں بن سکتا۔ کوئی اللہ کا ولی ہو، بہت بڑے بزرگ ہوں، اور ان کا سگا بیٹا ہے لیکن بے عمل ہے، اب یہ ان کا جانشین نہیں بن سکتا، پیر نہیں بن سکتا۔ جس طرح ڈاکٹر کا بیٹا اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ڈاکٹری کا علم نہ پڑھ لے، بالکل اسی طرح ولی کا بیٹا اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ تقوی و طہارت کی زندگی گزار کر ولایت کے مقامات حاصل نہ کر لے۔ آج کل جہالا میں ولایت کا مدار اسی شجرہ نسب پر ہوتا ہے، تو بہت سارے بدعمل فاسق اور فاجر لوگ اپنے باپ دادا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے روحانی پیشوا بنے پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن میں آتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف اولاد پیدا ہوئی جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ ایک مسئلہ اور بھی ذرا سمجھ لیجئے، مقربین کو عبادت کا ثواب ابرار سے زیادہ ملتا ہے۔ ابرار کنہیں کہتے ہیں؟ ابرار ہیں نیک لوگوں کو کہتے ہیں، نیک لوگ یہ ابرار ہیں، اور ایک عوام الناس ہوتے ہیں اور ایک مقربین ہوتے ہیں۔ مقربین کو ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے، ابرار سے بھی زیادہ ملتا ہے، نیکوں سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ جو اللہ کا جتنا قرب حاصل کرتا چلا جائے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مد، یعنی ایک مد تقریباً میرے خیال ہے 1.25 کلو کا ہوتا ہے، بہرحال میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مد جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اسے اتنا اجر ملے گا ایک مد جو صدقہ کرنے کا، کہ بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں گے اتنا اجر نہیں پا سکیں گے۔ یعنی آج احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا لے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ صحابہ کے 2-4 کلو جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف سونا، ایک طرف جو، ایک تو یہ فرق، اور دوسرا ایک طرف 2-4 کلو کا وزن اور ایک طرف میرا خیال ہے کروڑوں ٹن کا تو وزن ہوگا۔ احد پہاڑ کا 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، تو کروڑوں ٹن ہوگا یا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو کوئی آدمی کروڑوں ٹن کے حساب سے سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور صحابہ تھوڑی سی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صحابہ کرام کا درجہ زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح ولی قرب کی جتنی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، اس کو عبادت کا ثواب زیادہ ملتا چلا جائے گا۔ تو جتنا ہم اس راستے میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اب اگلا ہمارا جو چیپٹر ہے اسباق تصوف کا ہے، تصوف کے جو 6 معمولات ہیں ہمارے، تو انشاءاللہ آئندہ اس کو شروع کریں گے۔ آج جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ادھر ٹاؤن شپ برانچ میں تقریباً تمام کتابیں مکمل ہو گئیں، جو چند ایک رہ گئی ہیں تو وہ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں پوری ہونے والی ہیں۔ تقریباً تمام کتابیں مارننگ سیشن کی بھی ایوننگ سیشن کی بھی مکمل ہو چکی ہیں، تو ان سب کے لیے ابھی دعا بھی کرنی ہے۔ مارننگ کی طالبات تو بھی الحمدللہ یہاں ٹاؤن شپ میں موجود ہیں، ایوننگ کی موجود تو نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال دعا ان کے لیے بھی ابھی ہو رہی ہے۔ اور آن لائن کے اندر بھی ابراہیم اکیڈمی میں کئی کتابیں مکمل ہو چکی ہیں، تو ان کے لیے بھی ابھی اجتماعی دعا جو ہے نا، ابراہیم اکیڈمی آن لائن بنات اور ہماری ادھر جامعہ رقیہ میں تمام برانچز کی بات کر، یہاں طالب ٹاؤن شپ میں تو جو موجود ہیں وہ، لیکن باقی برانچز جیسے مغل پورہ یا شاہ جمال اور چترا، کیا کہتے ہیں گجراں والا، جہاں جہاں یہ درس نظامی 6 سال کا چل رہا ہے اور جتنی ان کی کتابیں پوری ہو چکی ہیں، ان سب کے لیے الحمدللہ بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو قبول فرمائے، پڑھانے والوں کو قبول فرمائے، اور سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، امت کے حق میں، ہم سب کے حق میں نافع رکھے،
اور ہمیں قبول فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، توبہ طائب ہو جائیں، اور جو بیت ہونا چاہے وہ بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے، جو پہلے سے بیت ہے وہ تجدید بیت کی نیت کر لے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان 6 معمولات کو جو اگلی دفعہ تفصیل بتائی جائے گی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ استغفار 100 مرتبہ صبح شام، درود شریف 100 مرتبہ صبح شام، قرآن مجید کی تلاوت، وقوف قلبی، مراقبہ اور رابطہ شیخ، 6 معمولات ہیں۔ ان کی تفصیلات جن کو چاہیے ہو پھر وہ لے سکتے ہیں۔ باقی چند کتابوں کا نام میں آپ کو بھی لکھ کے دے رہا ہوں، تو لکھ کوئی اور لے، لکھنا میرے لیے مشکل لگ رہا ہے، بہر کتابوں کا نام بتا رہا ہوں۔ یہ ساری کتابیں حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی ہیں، مکتبۃ الفقیر سے مل جاتی ہے۔ مکتبے والی کا نمبر بھی میں دے سکتا ہوں، منگوائی بھی جا سکتی ہیں، باقی بازار سے بھی مل جائیں گی، اسلامک بک اسٹور سے۔ سب سے پہلی کتاب تصوف و سلوک، تصوف و سلوک۔ دوسری کتاب با ادب با نصیب، با ادب با نصیب۔ تیسری کتاب ہے رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت۔ اور چوتھی کتاب ہے معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ اور پانچویں کتاب ہے شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ۔ تو ان کتابوں کو آپ لے لیجئے۔ مزید کتابیں اس سے اگلے درجے کی ہیں، وہ سب سلوک کے نام سے ہیں۔ ایک ہے زبدۃ السلوک، معارف السلوک، مدارج السلوک، زبدۃ السلوک، معارف السلوک، مدارج السلوک۔ تو جب مکتبۃ الفقیر والوں سے ہم رابطہ کریں گے اور ان کو اگر اتنا کہہ دیں کہ سلوک کے حوالے سے آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہیں، تو وہ تفصیل ہمیں بتا بھی سکتے ہیں۔ لیکن جو شروع میں کتابیں بتائی ہیں وہ ہر آدمی پڑھ لے، اور جو یہ زبدۃ السلوک، معارف السلوک اور مدارج السلوک ہے، یہ اس وقت پڑھی جائیں جب پہلے ابتدائی کتابیں پڑھ لیں۔ اگر یہ بڑی والی کتابیں پہلے پڑھ لیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. یہ نمبر بھیجا ہے مکتبۃ الفقیر والوں کا، تو ان سے بھی رابطہ کر کے کتاب منگوائی جا سکتی ہے غالباً، اور جہاں سے بھی مل جائے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین نبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما. یا الہ العالمین تمام طالبات اور معلمات نے خوب محنت کر کے پورا سال کتابیں پڑھی اور پڑھائی ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما. تمام قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. ایک ایک حرف کے اوپر قبولیت عطا فرما، ایک ایک حرف کے اوپر گناہوں کی معافی کے فیصلے فرما، ایک ایک حرف کا سمجھنا آسان فرما، آگے سمجھانا آسان فرما. یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. بالخصوص جو 5ویں اور 6ٹھے سال کی طالبات ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بہت ہی قبول فرما. یا الہ العالمین خاص طور سے جو آخری سال کی طالبات ہیں، اب معلوم نہیں اگلے سال کون ان میں دین کے ساتھ جڑا رہے گا، کون مدرسے کے ساتھ جڑا رہے گا، اور کون دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائے گا. یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، سب کو قبول فرما لیجئے، سب کے لیے دین کے کام کرنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ یہ کیسا ماحول ہو جاتا ہے، کیسے حالات بن جاتے ہیں. انسان 6 سال پڑھ کے ایک کیفیت پہ پہنچتا ہے، ایک مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد دنیا کے اندر ڈوب جاتا ہے. اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے، سب کے لیے آسانیاں فرما دیجئے. یا اللہ سب کو قبول فرما لیجئے. اتنی محنت کے بعد اس علم کو جو حاصل کیا، اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما. اب تو استعداد پیدا ہوئی ہے، جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی، جو 6 سالوں میں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، جو رہ گیا اس کو سمجھ کے ٹھیک کرنے کی. اللہ اب تو وہ وقت آ رہا ہے. اللہ اس میں ہماری کوتاہیوں کو بھی ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کو قبول فرما، ایک ایک کو قبول فرما، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین جب تک ہم زندہ ہیں دین کی نسبت کے ساتھ، یا اللہ ہمیں دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آخری سانس تک دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما. ہمارے جامعہ کی، ابراہیم اکیڈمی آن لائن کی، یا اللہ باقی تمام برانچز کی جہاں بھی ہیں ملک بھر میں، لاہور میں، کراچی میں، گجرانوالہ میں، گلگت میں، چترال میں، یا اللہ سب اور آن لائن سب کو قبول فرما. سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. انتظامیہ کی محنتوں کو بھی قبول فرما. انتظامیہ پڑھا نہیں رہی ہوتی اکثر اوقات، لیکن یہ پڑھنے پڑھانے والے ان کے حسن انتظام کے مستقل جو ہیں وہ ان مستقل ان کے حاجت مند رہتے ہیں، ان کے زیر اثر رہتے ہیں.
اللہ ان کو بھی قبول فرما، اور یا اللہ جو ہمارے اداروں کے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما، یا الہ العالمین جو مالی طور پر، اخلاقی طور پر اور جو دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کرتے رہتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ 6 سال پڑھنے کے بعد اب اپنے سے دور نہ کر دینا، ہم پر رحمت فرما لیجئے، یا اللہ سب کو قبول کر لیجئے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اور ہمارے گھر والوں کو یا اللہ قبول کر لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول کر لیجئے، یا الہ العالمین آنے والے رمضان میں ہم یا اللہ دورہ قرآن شوق سے کروانے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے لوگوں نے پچھلے سال کروایا تھا ان سب کو بھی توفیق عطا فرما، مزید کو بھی یا اللہ اس میں شامل فرما، یا اللہ دورہ قرآن کی محنت کو پوری دنیا میں جاری و ساری فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری ادارے الکاف ایجوکیشنل ٹرسٹ، جامعہ رقیہ للبنات، ابراہیم اکیڈمی اور باقی جو بھی اور شعبہ جات ہیں اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرما، تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جو اس وقت موجود نہیں ہیں یا اللہ لیکن ان سب کو بھی اپنی رحمت میں ان میں شامل فرما، یا اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما، رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی خصوصی نظر فرما، یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین یہ تصور سلوک کے جو اسباق چل رہے ہیں یا اللہ اس میں بھی ہمیں آسانی عطا فرما، شر صدر نصیب فرما، یا اللہ علم کی منزلوں کے ساتھ ہمیں روحانی منزلوں کو بھی طے کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کا شوق بھی عطا فرما، ہمیں روحانی پاکیزگی بھی عطا فرما، جسمانی پاکیزگی بھی عطا فرما، قلبی پاکیزگی بھی عطا فرما، ذہنی اور سوچ کی پاکیزگی بھی عطا فرما، یا الہ العالمین ہماری ہر طرح سے حفاظت فرما، وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، رب کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین ہماری پریشان فرما، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین اس اتوار کو، آنے والی اتوار کو جامعہ رقیہ البنات کا 8واں کانوکیشن ہو رہا ہے، اللہ اس کو آسانی اور عافیت کے ساتھ پورا فرما، ہم سب کو شوق کے ساتھ اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین حضرت جی کا تشریف لانا، اماں جان کا تشریف لانا ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا، ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ان کے سائے کو تعدیر ہمارے اوپر سلامت فرما، یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، میری والدہ بھی 5-6 مہینے سے مستقل بستر پر ہیں، یا اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی محتاجگی سے محفوظ فرما، ایک پل اور ایک پیسے کی محتاجگی سے محفوظ فرما، ہماری دستگیری فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ جو تخصصات ہمارے چل رہے ہیں تمام اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی قبول فرما، ہر پر اپنی رحمت کی خصوصی نظر فرما، فردن سب کو یا اللہ دین کے کاموں کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہر ایک کی محنت کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين
آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو مکتبۃ الفقیر کا نمبر بھیجا ہے، حضرت جی کی تمام کتابیں یہاں سے ملتی ہیں، اور میری بھی کتابیں یہیں سے ساری چھپتی ہیں، تو ان سے آپ لوگ ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر تو میں نے بھیجا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ مسز ساجد سجاد کو جا رہا ہے، سجاد ساجد کو، سب کو نہیں جا رہا، مجھے پتہ نہیں اب کیسے اس کو بھیجوں۔ بہرحال میں نمبر بول رہا ہوں 0300 0300 ہاں جی ٹھیک لکھ دیا جیسے میں بھی لکھا ہے 0300 9652292، تو ان سے منگوا سکتے ہیں، اور بھی جہاں سے ملے۔